اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. یہ انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمائی ہے. آج کے اس درس کا موضوع ہے اخلاقیات، یعنی انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کی اہمیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ جو اس سے متعلق باتیں ہیں. دیکھیے، میں یہاں پر گفتگو سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں اہمیت رکھتی ہے. ہر کمیونٹی میں اس کی ایک اہمیت ہے، ایک وقار ہے، ایک اس کی عزت ہے. یعنی انسان کسی بھی نسل کا ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر با اخلاق ہے، اچھے صفات کا حامل ہے، اچھے صفات کا مالک ہے، تو اس کو عزت ملتی ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں عادت کو، لیکن شائستہ عادت، اچھی عادت. اسی لیے جو علماء اخلاق ہیں انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس کی تشریح کی ہے کہ باقاعدہ علم اخلاق بھی رکھا گیا ہے. علم اخلاق ایک علم ہے جس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ انسان کو معاشرتی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اس کی زندگی کیسے ہو. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ علماء میں اور صاحبان علم افراد میں اور دانشوروں میں باقاعدہ ایک پوری صنف ہے علماء اخلاق کی، یعنی وہ افراد کے جنہوں نے اخلاق کے اوپر کام کیا ہے یا جنہوں نے اس کے متعلق کتابیں لکھی ہیں. خود اسلام میں اخلاق کی جو اہمیت ہے وہ دیگر تمام مذاہب سے بہت زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں خداوند عالم نے ان کی جہاں قرآن مجید میں بہت ساری صفات بیان کی ہیں، ان کے شجاعت کا ذکر کیا، یا ان کے بردباری کا ذکر کیا، یا ان کے علم کا ذکر کیا، ان کے دیگر صفات کا ذکر کیا، لیکن کسی بھی صفت کے ساتھ عظیم لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن جب بات اخلاق کی آئی، جب بات خلق کی آئی، تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب ہم نے تمہیں خلق عظیم پر فائز کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی جہاں بہت سارے صفات پر اور بہت سارے اخلاق، بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہے ان کی پوری زندگی، ان میں سب سے بہترین جو پہلو ہے وہ ان کے اخلاق کا ہے. میں یہاں پر پیغمبر اسلام کی حدیث یاد دلانا چاہوں گا. خود پیغمبر اسلام نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں. لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق ہے کیا؟ فطرتی طور سے ہر انسان خداوند عالم نے اس طرح کا خلق کیا ہے کہ وہ کمال کا متلاشی ہوتا ہے، اچھائی کا متلاشی ہوتا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس میں وہ ایسے صفات پیدا ہو جائیں یا وہ ایسا بن جائے کہ جو لوگ اسے پسند کریں، جو لوگ اسے اچھا سمجھیں. اور یہ اس کی دو طریقے سے ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو کچھ عادتیں انسان کی بائی برتھ ہوتی ہیں، یعنی اس کی طبیعت میں شامل ہوتی ہیں، اور کچھ عادتیں اس کی ایسی ہیں کہ جو طبیعت میں شامل نہیں ہیں، لیکن اس نے اتنی تکرار کی ہے یا اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ وہ
اس کے زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں. یعنی ایک طبعی قسم ہے اور ایک عادی قسم ہے، یعنی جو الگ سے اس میں شامل کی گئی ہے. ظاہر طبعی عادت طبعی قسم جو ایک ایسی قسم ہے اس انسان کی افعال کی، انسان کے کاموں کی، جس کا بدلنا بہت مشکل ہے، وہ اس کی شرست میں شامل ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں کئی افراد ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ جذباتی ہیں، بہت زیادہ جلدی ان کو غصہ آ جاتا ہے. کچھ ایسے ہیں بہت زیادہ غصہ نہیں ہوتے، بہت ٹھنڈے ہیں، ٹھنڈا مزاج ہے ان کا. ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے کتنا ہی کوشش کر لے انسان، اس لیے کہ وہ اس کی سرشت میں شامل ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اچھے کام انسان کی طبیعت میں شامل ہے، اس کی طینت میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں اور غور فکر کرتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ انسان کی جو دوسری عادت ہے، یعنی جو اس کی طبیعت میں شامل نہیں ہے بلکہ وہ تکراری ہے، اس میں انسان بدل سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کو سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی ہے تو وہ اگر چاہے واقعی کوشش کرے تو اس پر کنٹرول کر سکتا ہے. ایک انسان کو کسی ایسی صفت کی لت پڑ گئی ہے، کوئی ایسی صفت اس میں شامل ہو گئی، کسی عادت ایسی اس کو عادت ہو گئی ہے کہ جو وہ مناسب نہیں ہے اور وہ چاہے کہ اس کو ترک کر دے تو امکان ہے کہ چھوڑ دے. ایسی اخلاق میں جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اسلامی اعتبار سے جو اخلاق پر اگر ہم نظر ڈالیں، اخلاق کو ہم دیکھیں تو اس میں صفات حسنہ کا شمار ہوتا ہے. یعنی انسان کسی سے خوش ہو کے ملے، انسان کسی کے لیے اچھی نظریات رکھتا ہو، خوش روئی، اس کا مسکرا کے ملنا، اس کا سچ بولنا، اس کا احترام کرنا، تمام وہ چیزیں کہ جو اس کی زندگی میں دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوں، وہ انسان کے اخلاق میں شمار ہوں گی. ایک انسان ہے جب بھی ہم جاتے ہیں بڑا مسکرا کے ملتا ہے، اچھے سے بات کرتا ہے، تو ہم یہی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بااخلاق انسان ہے. کبھی ہم نے اس کو غصے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی ہم نے اس کو ایسے کام نہیں کرتے دیکھا جو کراہیت والے ہوں اور برے ہوں. لیکن وہی انسان اگر ترش روئی کرنے لگتا ہے، انسان کسی کو اہمیت نہیں دیتا، تو لوگ کہتے ہیں بڑا تیکھا آدمی ہے، بڑا عجیب آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے ساری چیزیں. لیکن اخلاق میں اور چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم اخلاق کے بارے میں دیکھیں تو ہم غور و فکر کریں گے کہ خالی چند چیزوں کا نام ہی اخلاق نہیں ہے، بلکہ ہر اس کمال کا نام اخلاق ہے جو انسان کے لیے انسانی زندگی میں بہتر ہو. اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو چیز ہوگی وہ اس کے اخلاق میں شامل ہوگی. یہاں پر میں ایک اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بیان فرماتے کہنے لگے کہ کتنے لوگ ہیں ایسے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کار خیر میں رغبت نہیں رکھتے. اور آخر کیوں نہیں رکھتے؟ اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کی توقع رکھتے ہیں دوسرے سے کہ جو اس میں خود نہیں پائی جاتی، اور وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں جزا کی، جبکہ کام ایسے کرتے ہیں کہ جو عقوبت کے کام ہیں اور خود ایسے کام انجام نہیں دیتے، اور امید رکھتے ہیں کہ ہم خدا عالم ہمیں بہترین جزا دے. یعنی اب اس سے اور زیادہ تعجب کیا ہوگا؟ تعجب کی بات کیا ہوگی کہ خود تو وہ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، دوسروں توقع رکھ رہے ہیں اچھائی کی. ایسا اکثر ہوتا ہے. اسی لیے شاید مولا کائنات نے عجیب و غریب حدیث ہے واقعی، اور ایسی حدیث ہے کہ جس پر انسان عمل کرے تو سارے مسائل حل ہو جائیں، کوئی جھگڑا ہی نہ ہو کہیں. مولا امام امیر المومنین حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ سے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا، بیٹا جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو وہی چیز دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو. ظاہر ہے اگر یہ اس فارمولے پر ساری دنیا عمل کرے تو مسائل حل ہو جائیں.
تو جب امام نے یہ بات بیان فرمائی تو جو وہاں پر ایک صاحب تشریف رکھتے تھے، ایک مولا کے چاہنے والے، انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ بات آپ نے پیغمبر اسلام سے کہی ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام نے آپ سے کہی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کا خطبہ ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا واقعی آپ نے پیغمبر سے سنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بھی تعجب خیز بات یہ ہے کہ جب قبیلہ طے کی شکست ہوئی اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں قبیلہ طے کے بہت سے افراد اسیر کر کے لائے گئے تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، اور جب حاتم طائی کی بیٹی پیغمبر اسلام کے سامنے آئی اور ظاہر باتیں ہوئیں، اور تو اس نے انہی باتوں میں کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیجئے، مجھے رہا کر دیجئے، رہا اس لیے کر دیجئے کہ لوگ میرے اوپر طنز و طعن کریں گے، اور میں ایک ایسے باپ کی بیٹی ہوں کہ میرے باپ بے پناہوں کو پناہ دیتے تھے، جو غریب تھے ان کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، اور جو بھوکے ہوتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور کبھی کوئی سائل ان کے دروازے پہ نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کی حاجت کو پورا کیا، یعنی جب بھی کوئی آتا تھا اس کی حاجت کو پورا کرتے تھے، سخی تھے وہ، بہت ساری ان باتوں سے کہ جو سماج کے لیے، معاشرے کے لیے بری ہیں، برا سمجھتے تھے۔ میں ایسے باپ کی بیٹی ہوں، حتیٰ کہ وہ سلام میں بھی بہت بڑھے ہوئے تھے، یعنی سلام کو پھیلاتے تھے، جب بھی کوئی ملتا تھا خود سلام کرتے تھے۔ حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے باپ کی ان صفات کو جب ذکر کیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ تو مومن حقیقی کی صفات ہیں، یہ صفات وہ ہیں جو ایک مومن حقیقی میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اس کو رہا کر دیا۔ یہ کیوں رہا کیا؟ اس کے باپ کے حسن اخلاق کی بنیاد پر، جبکہ وہ کافر تھا۔ حاتم طائی ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے نہیں تھا، اس کے بعد اس کی نسل نے اسلام قبول کیا۔ جناب عدی ابن حاتم طائی تو مولا حضرت مومن علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں رہے، ان کے بیٹے بھی 4 بیٹے مولا کائنات کے ساتھ رہے، اور وہ سب شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ لیکن وہ خود جو ان کا باپ تھا یعنی حاتم طائی، پوری دنیا میں اس کی سخاوت مشہور ہے، ویسے بھی ہر آدمی جانتا ہے، اس کا اسلام سے یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اس کافر کے ان صفات کو جو اسلام، جن کی دعوت اسلام دیتا ہے، اس میں ان کو شمار کیا حسن اخلاق کے ذیل میں، یہ اس کا حسن اخلاق تھا، اور اسی بنیاد پر اس کی بیٹی کو رہا کر دیا۔ حسن اخلاق کے بارے میں پیغمبر اسلام کی بھی احادیث ہیں، مولا کائنات کی بھی احادیث ہیں، دیگر ائمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ جو احادیث ہیں وہ دیگر صفات کے مقابلے میں حسن اخلاق کی احادیث بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر معصوم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی پلڑا اسی کا ہوگا جو با اخلاق ہوگا، یعنی سارے اعمال اگر تولے جائیں تو ان میں سب سے بہترین جو عمل شمار کیا جائے گا مالک کی بارگاہ میں وہ حسن اخلاق ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ حسن اخلاق نصف دین ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں خود پیغمبر اسلام کی حدیث، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اخلاق کے لیے ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا، اگرچہ وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ سب پوری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں کہ خداوند عالم اپنے رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو اس رسول کو بھیجا ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم، تربیت اور تزکیہ نفس
یہ اخلاق سے باہر نہیں ہے. یعنی جو قرآن نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اخلاق میں شامل ہے. اس لیے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تزکیہ نفس انسان کی برائیوں کا دور کرنا، تزکیہ کہتے ہیں پاکیزگی کو. اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کی بے پناہ تعریف کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. تزکیہ یعنی مثال کے طور پر ہم کپڑے دھوتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی کپڑا اس وقت دھلتا ہے جب وہ یا تو نجیس ہو یا وہ گندا ہو. اگر دونوں اس میں چیزیں نہیں ہیں تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کپڑا گندا ہے، میل لگا ہوا ہے اس پر، ہم نے اس کو صاف کیا، اور جب صاف کیا صابن وغیرہ لگانے کے بعد جب اس کو نچوڑا اور وہ اس کی کثافت دور ہو گئی، گندگی دور ہو گئی، اب یہ کہ اس کا تزکیہ ہو گیا، یعنی صاف ستھرا ہو گیا ہے. ایسے انسان کے جسم میں، انسان کی روح میں، انسان کے جسم میں بھی بہت ساری غلاظتیں ہیں. غلاظت بے ایمانہ کہ مثلا بیماریاں ہیں، انسان کی روح میں بہت ساری بیماریاں ہیں. ظاہر ہے کہ جسم کی بیماری کا بھی علاج ہوتا ہے، روح کی بیماری کا بھی علاج ہوتا ہے. بس جو روح کی بیماری کا علاج ہے وہی تزکیہ نفس ہے. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک انسان چغلی کرتا ہے، ایک آدمی غیبت کرتا ہے، ایک آدمی حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، کسی کو دیکھ کے جلتا ہے، ایک آدمی ترش روئی سے کام لیتا ہے، یعنی کسی کو دیکھ کر بھی وہ مسکراتا نہیں بلکہ اپنے منہ کو ٹیڑھا کر لیتا ہے. اب اگر وہ ان صفات کو دور کر لے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری پوری فہرست ہے، اگر ہم دیکھیں وہ آپ ظاہر ہے ماشاءاللہ صاحبان عقل و شعور ہر چیز اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس بات کو کہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں خالی وہی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو انسان کو برا بناتی ہیں. جب وہ ان کو دور کر لے گا تو جو نفس کی بیماریاں ہوں گی ان کو دور کر لے گا تو تزکیہ نفس کہلائے گا. روح کی بیماریوں کو دور کر لے گا تو تزکیہ روح کہلائے گا. ایسے جب ڈاکٹر دوا کے ذریعے جسم کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے تو وہ صحت کہلاتا ہے. بس اسی بیماریوں کے دور کرنے کا نام، روح کی بیماریوں کو دور کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے، جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں. یعنی حسن اخلاق، انسان کا حسن اخلاق ایسا ہو کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سبق سیکھے اور وہی بتائیں گے کہ حسن اخلاق کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں ایک مرد شامی آیا، اور آنے کے بعد اس نے مولا کائنات کو اور ان کے اجداد کو، یعنی مولا کائنات کو اور امام حسن مجتبیٰ کو اور حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کو برا والا کہنا شروع کر دیا. خدمت میں آیا امام حسن مجتبیٰ کی، جب امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آیا اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا مولا کائنات کو اور حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کو، خود امام حسن مجتبیٰ کو. تھوڑی دیر تک امام سنتے رہے اور اس کے بعد امام نے فرمایا شاید تو مرد اجنبی ہے، غریب ہے. غریب سے مراد، غریب کہتے ہیں عربی میں مسافر کو، یعنی تم شاید مرد مسافر ہو، اور اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو میں تم کو سواری دے دوں، تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو لباس کا انتظام کر دوں، بھوکے ہو تو کھانا کھلا دوں. وہ شخص حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کون شخص ہے جس کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، جس کو میں اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے بزرگوں کو بھی برا کہہ رہا ہوں، اور یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں اچھائی کی کہ اگر تمہارے پاس علاج کے لیے پیسہ نہ ہو تو مثلا علاج کے لیے پیسہ دوں، بیمہ اور کھانے کرنے لیے نہ ہو تو کھانا دوں. قدموں پہ گر گیا. وہ کہنے لگا فرزند رسول، ابھی تک دنیا میں آپ سے اور آپ کے گھرانے سے زیادہ برا گھرانہ یا آپ سے زیادہ برا آدمی میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سے بہتر اس روئے خلق پر، اس روئے ارض پر کوئی نہیں ہے، اس مخلوقات میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہی وہ اخلاق ہے جو اخلاق پیغمبر ہے. امام حسن مجتبیٰ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، اور پیغمبر اسلام مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اور یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے زبان رسالت چوس کے، جن کی تربیت ہوئی ہے اور پرورش ہوئی ہے. تو ایک موقع، اس موقع پر یہ واقعہ ایسا ہے، اگر ہم دیکھیں غور و فکر کریں تو ہمیں اخلاق کا بہترین نمونہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ملتا ہے. بہرحال یہ ایک نمونہ تھا.
پیغمبر اسلام کو دیکھیے آپ، مشہور و معروف واقعہ ہے، حتیٰ کہ خود اغیار کی جو درس کی کتابیں ہیں ان میں بھی ہے کہ بوڑھی عورت کوڑا ڈال رہی ہے، ایک دن کوڑا نہیں آیا تو پیغمبر اسلام اس کی عادت کے لیے چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا۔ اخلاق کے بارے میں جو احادیث ہیں اگر ہم ان کو غور و فکر کریں اور دیکھیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام اور دیگر افراد نے، انعام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کے بارے میں احادیث بیان کی ہیں وہ اس لائق بھی ہیں اور لازم بھی ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو رائج کریں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم دیکھیں، غور و فکر کریں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا قبل میں، کہ قیامت کے دن اعمال جب تولے جائیں گے ترازو میں تو سب سے بہترین جو پلڑا ہوگا، یعنی بھاری پلڑا، وہ اخلاق کا ہوگا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مسلمان میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک خصلت ہے بخل کی، یعنی کنجوسی کی، اور دوسری خصلت ہے بد اخلاقی کی۔ یعنی مسلمان کنجوس نہیں ہو سکتا اور بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مجھے یہاں کہنا پڑے گا مجبوراً کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے بیچ میں یہ صفت پائی جاتی ہوں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے اسلام میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہے۔ ہم حقیقی مسلمان جیسے پیغمبر چاہتے ہیں ویسے نہیں ہیں۔ یوں تو جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، ظاہر ہے وہ اس پر اسلام کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن مسلم حقیقی یعنی جو بالکل ہر اعتبار سے خداوند عالم کے سامنے سر بسجود ہو جائے، جہاں کوئی بھی گنجائش نہ ہو اس بات کی کہ وہ اس کے حکم کو نہ مانے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اس میں دو صفتیں جمع نہیں ہو سکتی جو بری ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اور حدیثیں دیکھیں، جناب محمد حنفیہ کو مولا کائنات نے وصیت فرمائی، اور آپ نے وصیت کرتے کرتے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، خود بینی۔ خود بینی کا مطلب گھمنڈ، عجب، یعنی انسان خود پسند ہو، گھمنڈی ہو۔ یہ عادت بہتر نہیں ہے، یہ حسن اخلاق کے دائرے میں یہ عادت نہیں آتی، یہ بد اخلاقی ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات خود بد اخلاقی، اور تیسری بات کم صبری یعنی بے صبری جس کو ہم کہا جائے، انسان صبر نہ کرے۔ یہ تین چیزیں بظاہر الگ الگ ہم کو دکھائی دے رہی ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بد اخلاقی میں آتی ہیں۔ یعنی انسان بے صبرہ ہو، انسان گھمنڈی ہو، اور انسان بد اخلاق ہو۔ اور جب ہم تینوں کو غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے، تو یہ ایسی صفتیں ہیں جو انسان کو دوسروں سے متنفر کر دیں گے، تو لوگ اس سے تنفر پیدا کرنے لگیں گے۔ خیر، وقت ہو رہا ہے، بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، بس آخری بات یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں مزید اخلاق کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اور بہترین اخلاق حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا حامل ہونا ہے، اور اچھے اخلاق اور اچھی صفات سے متصف ہونا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مکارم اخلاق کی جو دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا کی، اس کا مطالعہ ضرور کریں اور اس کو پڑھیں۔ دعائے مکارم الاخلاق ایک ایسی عظیم دعا ہے جو اخلاقیات پر مشتمل ہے، اور جس سے بہتر دعا اخلاق کے متعلق نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں مولا کائنات کے عظیم ترین فرزند یعنی ان کے پوتے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغمبر اسلام ظاہر کے اخلاق میں مشہور ہیں، اور ان کے تو مبعوثی وہ اس لیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہی مشن کی تشریح کی ہے ان کے آنے والے جانشینوں نے، اس میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کی جو دعا دعائے مکارم الاخلاق ہے وہ ایک اہم ترین دعا ہے، اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آئندہ اس دعا کے اوپر گفتگو ہو، اور جو سامعین ہیں یا جو ناظرین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھیں
عربی میں پڑھیں. اس کے کچھ پیراگراف ہیں, ہر پیراگراف میں صلوات ہے اور اس کے بعد دعا مانگی گئی ہے کہ پروردگارہ مجھے بد اخلاقی سے محفوظ رکھ, مجھے بزدلی سے محفوظ رکھ, والدین کے متعلق, اعزاء و اقارب کے متعلق, اور تمام چیزیں. معرفت سے بھرپور دعا ہے, اور اگر ہم عربی نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمہ کم از کم ضرور پڑھیں. دعا مکارم الاخلاق اہم ترین دعا ہے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور صحیفہ کاملہ میں موجود ہے. ظاہر ہے کہ میری یہ مختصر سی تقریر بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس دعا کے ترجمے کے مطالعے کے مقابلے میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ پوری تقریر یا جتنی بھی گفتگو ہوتی ہیں کہیں بھی ہوں اخلاقیات سے متعلق, اس کو سننے کے ساتھ ساتھ دعائے مکارم الاخلاق کا ترجمہ ضرور پڑھیے, اور اس کو خود عربی میں پڑھیے, اس لیے کہ جو بات عربی میں ہے وہ اس میں نہیں ہے اس کے ترجمے میں, لیکن جو نہیں جانتے وہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. خداوند عالم ہمیں بااخلاق بنائے اور ہماری ان صفات کو دور کرے کہ جو صفات رذیلہ ہیں, بری ہیں, تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں. ساری دنیا میں یہی طریقہ ہے کہ ایک اچھے شہری بننے کی دعوت دی جاتی ہے. وہ اچھے شہری سے مراد خوش اخلاقی انسان ہے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس سنت پیغمبر پر, سنت ائمہ معصومین اسلام پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.